السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور 14/10/2020۔ تو ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑے سے دن ہیں، یہ جو چور اور ڈاکوؤں کا لٹیرا قابض بیٹھا ہوا ہے، ان کے بھاگنے کے دن آ گئے ہیں۔ ان کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ تھی رات کو، مجھے پاکستان میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر بھی ابھی لوگوں کے ضمیر نہ جاگیں تو پھر ان کی عقلوں پہ وہی پردہ پڑا ہوا ہے جن کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں کی نسل میں سے پھر یہ لوگ بھی ہو جاتے ہیں کہ جو ابھی بھی نہ سمجھے اس نے اب آ کے یہ بات کیوں بولی ہے، بہت پہلے بھی یہ بات بول سکتا تھا۔ تو اس نے اس لیے اب یہ بولا ہے کہ پہلے تو ان کے پاس تھا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو خزانے کے اندر جو مال تھا وہ ان کے لیے اتنی بڑی کالی بھیڑیں ہیں، یہ وہ ان کے لیے ناکافی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو اسلام پسند خان کے لیے امداد آئی، جو پیسہ لوگوں نے دیا اکٹھا کیا ملک کے اندر سے، وہ سارا آپس میں ڈیوائیڈ کر کے ابھی یہاں سے بھاگنے کے لیے تیاری کی ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ اب یہ عدالتوں کا کام ہے، لیکن عدالتیں بھی ان کے ساتھ چور بازاری میں ملوث ہیں، نہیں تو ان کو فوری طور پر اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے تھا کہ تو نے ایسی اسٹیٹمنٹ کیوں دی ہے، کیونکہ تجھے پاکستان میں رہنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ صرف پاکستان کو لوٹنے کا شوق ہے؟ صرف پاکستان سے لوٹ کر دوسرے ملکوں میں لے جانے کا شوق ہے؟ صرف پاکستان کی عوام کا خون اور پسینہ نچوڑنے کا شوق ہے تم کو؟ دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے ان کی ایسی اسٹیٹمنٹوں کے اوپر۔ تو اب اس نے یہ بات بول کے ثابت کر دیا ہے کیا کہ یہ سارے کے سارے چور اور ڈاکو ہیں۔ جو بات عمران خان بہت پہلے سے بول رہا تھا وہ بات بالکل صحیح تھی، اس کو بہت سے لوگ نہیں مان رہے تھے، اس کے اوپر آبجیکشن کر رہے تھے، لیکن ابھی ان لوگوں کی آنکھیں انہوں نے کھول دی ہیں، خود اپنی اسٹیٹمنٹ ایسی دے کے کہ جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ چور ڈاکو اور لٹیرے صرف اور صرف ملک کو نقصان دے رہے ہیں، صرف اور صرف ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کو دیمک کی طرح چاٹ کر رکھ دیا ہے، اور ملک کے عوام میں سے بھی جو ملک کا غریب طبقہ ہے، جن کی ان کو ہیلپ کرنی چاہیے، جن کی وجہ سے جن سے ووٹوں سے یہ آگے آتے ہیں، ان کی ان کو ہیلپ کرنی چاہیے، تو انہی کے اوپر ظلم کر کے انہی کے ٹیکسیں سے بڑے بڑوں کو کیا ہے، سال میں ایک دفعہ یہ جس طرح خود چور کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنا مال چھپا کے اور کچھ نہ کچھ عوام کا ہی چرایا ہوا عوام کے حوالے عوام کی سپورٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے ابھی جو عوام ہے، جو غریب عوام ہے، جن کے تھوڑے تھوڑے پیسوں سے تھوڑے تھوڑے ٹیکس کو، جو کہ اربوں اور کروڑوں روپے وہ کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو اربوں اور کروڑوں روپے میں جاتا ہے، اسی کو یہ لوٹتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے مگرمات جو یہ خود ہیں اور جو ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے نام لے کر یہ ٹیکسوں کا اعلان کرتے ہیں کہ اس نے اتنا، اس کے اوپر اتنا اور اس نے اتنا جمع کرانا ہے، تو وہ سب کا سب ایک فراڈ ہوتا ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اصل میں جو ایک غریب ہے، جو دھڑی دار طبقہ ہے، اسی کا خون نچوڑا جاتا ہے، اسی سے سب کچھ نکالا جاتا ہے۔ اور 22 کروڑ عوام میں یہ خود اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو سال کا ٹیکس دینے والے ہیں اور کتنے ہیں جو ہر روز کا ٹیکس دینے والے ہیں۔ تو ان کا جو سال کا ٹیکس ہوتا ہے سارے کا سارا، تو ان کا چند روز میں وہ ٹیکس پورا ہو جاتا ہے، جو غریب عوام سے غریب عوام کا ہی خون نچوڑ کر اسی سے انہوں نے آؤٹ سائڈ کنٹریوں میں اپنے لیے انبار لگا رکھے ہیں حرام کے، اور جو غریب عوام ہے اس کو یہ دلکتا بلکتا اور مشکل حالات میں ڈال کے، وہ کہتے ہیں مشکل فیصلے کیے ہیں، مشکل فیصلے نہیں کیے ہیں، عوام کے لیے مشکل بنائی ہے، عوام کا خون نچوڑا ہے، عوام کو تباہ و برباد کیا ہے۔ کس کو؟ غریب عوام کو۔ مشکل فیصلے نہیں کیے ہیں، غریب عوام کو تم نے تباہ کیا ہے۔ اور ابھی 1200 روپے تم نے آٹے کا توڑا مہنگا کیا اور 25 روپے سستا کیا ہے۔ یہ تماچا ہے غریب کے منہ پر، یہ غریب کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اب بھی غریب لوگوں کو بھی تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے، ان کو پہچاننا چاہیے، ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ابھی یہ اپنا راستہ دیکھ کے ملک سے بھاگیں گے تو ان کو بھاگنے سے بھی روکنا ہے اور ان کو پہچاننا بھی ہے۔ کل کا جو الیکشن ہے اس کے لیے
देख सुनकर किसका साथ देना है, कौन मुल्क के मफाद में है, कौन किसने जीना मरना मुल्क में है, तो उसका साथ देना है, ना कि उन चोरों और डाकुओं का जिनका जिस वक्त पेट भर जाए और वो बोलें कि हमें पाकिस्तान में रहने का शौक़ नहीं है। इसकी इस स्टेटमेंट के ऊपर इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तुझे क्यों पाकिस्तान में रहने का शौक़ नहीं है, तो पाकिस्तानी नहीं है ना, इसका मतलब है। तू तो फिर किसी की दुश्मन मुल्क का एजेंट है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को ख़राब करने के लिए, पाकिस्तान के जो माल, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक्स है, उसको चुराने के लिए, पाकिस्तान के पैसे को चुरा कर दूसरे मुल्कों में लेके जाने के लिए पाकिस्तान में बैठा हुआ था। अभी जब तेरा पेट भर गया, तेरा मकसद पूरा हो गया, तो तूने स्टेटमेंट दे दी कि मुझे पाकिस्तान में रहने का कोई शौक़ नहीं है। तो इन लोगों को पहचानना है, पहचान के इनसे बदला भी लेना है। इनसे बदला लेना है। अभी इमरान खान को भी अकल आ गई है कि उसने 4 साल इक़्तिदार में इनको कुछ भी नहीं बोला। कुछ भी नहीं, इन लोगों से पूछ-गछ भी बराए नाम ही थी। तो अब इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अल्लाह पाक लेके ते आएँगे उसको इक़्तिदार में, तो आके उसको इनका जो असल हकीकी एहतसाब होता है वो करना चाहिए, ना कि फिर इनके साथ खेल शुरू कर देना चाहिए। 5-5 साल ये घूमते रहें, फिरते रहें, अदालतों में आते रहें, ज़मानतें कराते रहें। एक जो मुर्गी चुरा लेता है तो 2-2 साल तक जेल में, ऐसे हज़ारों लोगों को मैं जानता हूँ जो छोटे-छोटे ऐसे जुर्म की वजह से 2-2 3-3 साल हो गए हैं जेलों में पड़े हुए हैं, और ये अरबों करोड़ों चुरा कर, अवाम का खून पसीना चुरा कर आराम और सुकून के साथ इनकी 2 दिन में बेल हो जाती है भाई, 2 दिन में इनको ज़मानत मिल जाती है। ये कौन-सा कानून है? कैसा कानून? वो उस गरीब को क्यों नहीं मिलती जिसने एक मुर्गी चुराई है और वो 2 साल से जेल के अंदर बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है। यही जज उसको भी सुनते हैं जो इनको सुनते हैं, तो इन्होंने भी हिसाब देना है, इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि पूरे पाकिस्तान तक मैसेज पहुँचे। शुक्रिया।